وہ مجھے پوچھنا تھا کہ جب آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ عمر بن الخطاب جب روئے تھے تو آخری صف تک آواز آ رہی تھی، وہ کیسا یعنی ٹائپ کا رونا تھا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رونا ایسے چاہیے کہ نبی کی طرح، جیسے سینے سے یا تو آواز آیا تو بہت ناک سے آئے لیکن بہت کم طریقے سے. تو جب عمر بن الخطاب روئے تو پیچھے صف تک آئی، تو وہ نہیں سمجھ. دیکھیں کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے اونچی، کچھ لوگوں کی آواز نیچرلی لاؤڈ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے چیخنا اور ایک ہوتا ہے لاؤڈ ہونا. لاؤڈ ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ، چیخنا از اے ڈفرنٹ تھنگ. اب کسی آواز نیچرلی لاؤڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے، میں احتمال بتا رہا ہوں، میں یہ وہ اسٹیبلش نہیں کر رہا کہ عمر بن خطاب کی آواز لاؤڈ تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سینے کی آواز بھی ان سے آتی تو اس وقت، یہ آج کے دور پہ اس کو قیاس نہ کریں، آج کے دور میں آخری صف میں آواز نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ باہر بہت ساؤنڈز ہیں، پنکھے کے ساؤنڈز ہیں بہت. یہ آپ کو پتا کرنا ہو کہ آخری صف میں کیسے آواز، آخری صف میں آپ کو پتا ہے کرت کی بھی آواز آتی ہے. آپ سب لائٹس بند کر دیں، پنکھے بند کر دیں، بالکل ایک گاؤں دیہات میں چلے جائیں. آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایسی مسجد جہاں پہ اچانک سے لائٹ چلی گئی، پنکھے ان کے سب بند ہو گئے، تو امام کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ امام، اور اگر آپ بہت پیچھے ہوتے ہیں تو بھی آ رہی ہوتی ہے. ہاں، تو یہی بتا رہا ہوں کہ اصل میں آپ کو یہ سوچنا زیادہ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ آخری صف تک آواز آ رہی ہے تو ضرور عمر بن خطاب زور زور سے نعوذ باللہ کوئی چیخ مار کے رو رہے ہوں گے. نہیں، اس وقت جو ہے وہ ساؤنڈز اس طرح کی گاڑیوں کے اور ٹرکس کے اور فینس کے اور اس طرح کے ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، تو بڑی آسانی سے بہت دور تک آواز پہنچ جاتی تھی. اذان پہلے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چیخ کے نہیں، بلکہ انسان کی اگر آواز لاؤڈ ہو تو نیچرلی پہنچ جائے گی، اور اگر سینے سے ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو بڑی بے ادبی اور چیخ و پکار کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جن کی آواز اونچی ہوتی ہے، لاؤڈ ہوتی ہے، وہ بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو چیخ و پکار نہیں کرنی ہے، شاؤٹ نہیں کرنا ہے روتے ہوئے، ٹھیک ہے. وقار کے دائرے میں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی خشیت سے انسان روئے، اور جب زیادہ روتا ہے تو انسان کے سینے سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ مراد ہو سکتی ہے جو آخر صف تک پہنچتی ہو. ایک سوال یہ تھا کہ اب یہ جو رونے کی بات ہے، اس میں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کب کب رونا چاہیے، لیکن جیسے کہ میرا سوال اس پہ یہ آیا ہے کہ اب جیسے کوئی میت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ 3 دن تک رو سکتے ہیں، سوگ منا سوگ سکتے منا ہیں. سکتے ہیں، سوگ منایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مطلب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے بعد منانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرانی چیزیں کو یاد کر کے نیچرلی روتے تھے، اور وہ 3 دن کے علاوہ بھی ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں کیا مطلب سبق ملتا ہے کہ کب اس میت کو یاد کر کے کس ٹائم لمٹ تک رویا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ رونا ہے 3 دن رونا ہے، یہ نہیں ہے. یہ سوگ منانے کا ہم نے یہ تصور جو ہے وہ موویز سے لیا ہے کہ سوگ منانے کا مطلب ہے رونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا. سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا لفڈ ون فوت ہوا ہے تو اگلے دن کہیں ایک کسی کی شادی ہے، کسی کی ولادت، ایسا بڑا ایونٹ ہے، تو اگر آپ وہاں پہ نہ جائیں کیونکہ آپ سوگ منا رہے، ظاہر سی بات ہے میرے کل کسی جاننے والے کی انتقال ہوا ہے اور میں آج یہاں وہاں چلے جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ مراد رونا نہیں ہے. اور رونا جو ہے وہ اس کے بعد بھی آ سکتا ہے، رونا سوگ نہیں ہے. اس لیے آپ کر سکتے ہیں، مطلب کوئی جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ عالم یہ روایت بعض اہل علم نے اس کو مختلف فی ہے بہرحال، کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ سے مدینہ آئے تو اذان دی تو صحابہ کو یاد کر کے رونا شروع ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اگر آپ آج بھی پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طریقے سے ہوئی تو آپ بھی رو پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوگ منا رہے ہیں، بلکہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ کو رلا دیتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ تھے وہ جب ان کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رو پڑے، تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا نا کہ وہ ایموشنل ہو کے قرأت کی وجہ سے رو پڑے؟ جی جی ایسا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا، ایک ایموشنل رونا ہوتا ہے اور ایک غور و فکر کی بنیاد پر رونا ہوتا ہے. ایموشنل رونا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایموشنز کو کیچ کر لیتا ہے. اب وہ کوئی بھی گانا، سانگز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایموشنل مووی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایموشنل کوئی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ ڈس بلیورز نہیں روتے ہیں نا، موویز دیکھ کے رو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے کہ لوگ روتے ہیں اور موویز بالکل سیریس لے لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں.
تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو کنفیوز نہ کرنا کہ ایسی لوگ قرات کا معنی قرآن کا معنی نہیں سمجھتے, صرف محض قرات کا ساؤنڈ سن کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس موڈ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ خشیت اللہ کی وجہ سے رونا نہیں ہے, وہ اللہ کی خشیت سے رونا نہیں کہلائے گا. اللہ کی خشیت سے رونا جس میں 3 چیزیں ہوں, تدبر, غور و فکر, تعظیم, محبت اور خوف, یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر کہلا جائے گا. اور یہ جتنی فضیلت ہے میں نے آپ کو بتایا اللہ کی خشیت سے رونے کی, یہ فضیلتیں صرف اس کے لیے ہیں, یہ ایموشنل رونے کی وجہ سے نہیں ہے. صحیح. اہل علم فرماتے ہیں کہ میں کسی غالباً ابن رجب رحمۃ کو میں نے پڑھا تھا پہلے, کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ رقۃ النساء ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کہ جو صرف ایموشنل کی وجہ سے روتا ہے نا وہ, ہاں, دس از لائک عورتوں کی نرمی کہتے ہیں اس کو, عورتوں والی نرمی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ماضی میں عموماً زیادہ تر عورتیں رویا کرتی تھی, جو کہ آج جس کو جو ہے وہ ایک سوشل کانسٹرکٹ بنا دیا گیا ہے. ویسے یہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں رقت کی وجہ سے زیادہ روتی ہیں, نرمی کی وجہ سے, ایموشنز کی وجہ سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا, مطلب یہ کوئی خلاف واقع تو نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک عورت جو ہے وہ ایموشنز کی وجہ سے زیادہ روتی ہے بنسبت مرد. مرد جب روتا ہے تو مرد کب کہلائے گا, جب وہ روتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا. مرد کے لیے اس طرح کی باتوں میں رونا مینلینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے ذکر, اللہ کی قرآن, یوم آخرت, اس پر رونا جو ہے وہ یہ مینلینس ہے, یہ میسکولینٹی ہے. میسکولینٹی کے بارے میں بات چل رہی تھی, اس پہ کچھ بات کر لیں یا پھر اس کے لیے اگلے سیشن میں کریں گے انشاءاللہ. جب بندہ جیسے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اکثر ایسے ذکر کرتا ہے کہ اب کبھی کبھار ویسے اکیلے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے, پھر کبھی وہ کچھ ایسی کچھ دیکھ رہا ہو یا کچھ کام کر رہا ہو تو ساتھ ذکر کر رہا ہے, استغفر اللہ کچھ بھی پڑھ رہا ہے. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہ کام پہ اس کا زیادہ دھیان ہے لیکن ذکر پہ کم دھیان ہے, لیکن اس کے منہ سے تو ذکر نکل رہا ہے تو لیکن کام پہ زیادہ دھیان ہے, تو یہ ذکر کچھ کاؤنٹ ہوگا کیا یار؟ دیکھیے یہ وہی ذکر جو ہے وہ قلب سے ہوتا ہے. فلا تو ہوتا ہے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ٹھیک ہے. تو اس اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے. جس کے منہ کو ذکر سے غافل کر دیا ہے یہ نہیں کہا, جس کے دل کو ذکر سے ہم نے غافل کر دیا ہے. تو دل, ذکر کا جو اصل محل ہے وہ دل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہونٹ نہیں ہلیں, یہ لازمی نتیجہ ہے. ذکر جو ہے اس کے لیے ہونٹ ہلانا یعنی زبان ہلانا یہ لازمی نتیجہ ہے, لیکن اصل محل جو ہے وہ دل ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ دل کے بغیر ذکر ہو سکتا ہے, یعنی صرف زبان سے ذکر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ذکر اللہ اگر زبان سے کیا جا رہا ہے تو عموماً ہر ذکر پر انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, تو ایک دفعہ اس نے سبحان اللہ کہہ دیا, اس پر تھوڑا سا معنی کا اس نے تدبر کر لیا, اب اگلے 2 3 4 5 دفعہ کہہ رہا ہے اس پر نہیں بھی کرتا, تو یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سرے سے صرف زبان سے ہی ہو رہا ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے, اب سبحان اللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام شرکا سے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور پھر غیر اللہ کو بھی پکار رہا ہے, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہا ہے, تو یہ ذکر کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے, کیونکہ اس پر عمل تو کر نہیں رہا. اسی طرح الحمدللہ کہہ رہا ہے, یعنی زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن پھر کبھی کسی مخلوق کے آگے جھکتا ہے, کسی مخلوق کے آگے جھکتا ہے, دوسروں کے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, تو یہ بھی ذکر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف زبان سے ذکر کرنا اہل علم فرماتے ہیں اس کی فضیلت کچھ نہ کچھ تو مل جائے گی, جیسے کہ صرف قرات کی فضیلت ہے, ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں, ٹھیک ہے, الف لام میم ٹوٹل 30 نیکیاں ہیں صرف قرات کی. معنی سمجھ میں نہیں آئے تو بھی صرف قرات کی بھی فضیلت ہے, ٹھیک ہے, نیکیاں ہیں. تو اسی لیے صرف ذکر اللہ کی بشرط یہ کہ وہ جو اس کا عمل ہے وہ اس کے مخالف نہ ہو. جیسے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن غیر اللہ کو شریک بھی کر رہا ہے, غیر اللہ کو پکار بھی رہا ہے, تو پھر لا الہ الا اللہ کی فضیلت ملے گی اس کو؟ نہیں ملے گی. تو اسی طرح ذکر اللہ اگر صرف زبان سے کیا جائے, شرط یہ ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو, اس وقت اس کو مائنڈ میں رکھے, نہ بھی رکھے تو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا اس کو. یہ ہے کہ جیسے تہجد کی بھی آپ نے بات کی تھی, تو تہجد میں اب جیسے ایسے ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح 6 بجے تک کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ویسے ہی جاگتے ہیں. موسٹلی اب ہم یوتھ ایسی جاگتی رہتی ہے صبح فجر تک, فجر جا کے پڑھ لیتے ہیں, گھر آ کے سو جاتے ہیں. اب اس دوران جو ایسے کیوں جاگتے ہو تم؟ نہیں یعنی پھر نہیں ایسے ہی کیا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی میں کیا ہے اندر, وہ بتائیں ذرا, جیسے تو مجھے پتا چلے. میں وہ
پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی تھی رات میں پڑھنے کی, تو میں وہ رات میں پڑھائی ہوتی ہے, صحیح بس پڑھائی ہوتی ہے نا, ہاں پڑھائی ہوتی ہے, کبھی ذکر بھی ہو جاتا ہے ایسے. تو اب اس دوران وہ جو تہجد, تو ویسے اٹھنے کا زیادہ اچھا سین ہے. اب ایسے جو 9 سے 6 بجے جاگ ہی رہے, دیکھو بھائی سین یہ ہے, آپ جو سین بتا رہے ہیں سین یہ ہے کہ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی ہے. اٹھنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اٹھیں گے تو ہی تہجد کہلائے گی. آپ وہی آخری رات کی جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں, آخری رات کے 1/3 حصے کی جو فضیلتیں آئی ہیں, وہ فضیلتیں اٹھے بغیر بھی اگر آپ پوری رات جاگ رہے ہیں اس وقت میں پڑھ لیں گے آپ تو فضیلتیں مل جائیں گی. اٹھنا کوئی وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے. صحیح, اب سین آن ہے انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل آپ جو اسپیشلی میڈیا میں دیکھیں گے, جن لوگوں کے پاس مائک ہے وہ بات کر رہے ہیں, تو ماڈرن ایشوز پہ زیادہ تر بات ہوتی ہے, جیسے اس میں ایتھیزم ہو گیا یا اور لبرل ایشوز ہیں, LGBT فیمنزم ایکسیٹرا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا ہمارے ملک پہ شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہے. اگر میں عام عوام میں دیکھوں تو میرے خیال سے ابھی بھی پرانے ٹاپکس جیسے کہ مزار پرستی ہی زیادہ ریلیونٹ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایک تو ان کی تعداد بھی کم ہے, اور پلس یہ آرام سے مانتے بھی نہیں ہیں, جبکہ وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ مان چکی ہے, کنورژن ریٹ ان کا زیادہ ہے, اللہ ہے رسول ہے یہ سب وہ مان چکے ہیں. آپ کو صرف ایک بات ان کو منانی ہے کہ آپ بھائی یہ مزار چھوڑو, صرف اللہ سے مانگو. جبکہ یہاں آپ کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. ان کا تو ورلڈ ویو ہی الگ ہے, یہ یہی نہیں مانیں گے کہ کوئی اللہ ہے, اور پھر وہاں سے بات شروع ہوگی, پھر آپ ان کی فلسفی پہ پہنچیں گے اینڈ میں. تو آپ کے خیال سے کیا اتنی ریسورسز ان ماڈرن آئیڈیالوجیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگانا ٹھیک ہے یا نہیں ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں میں اس پہ 2 اینگل سے بات کروں گا. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے, اور جو میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہوگا یا آپ کا جو سوشل میڈیا سرکل ہوگا اس میں لوگ اس پہ زیادہ بات کر رہے ہوں گے, لیکن عمومی ایسا نہیں ہے. آپ پورے پاکستان کو کنسیڈر کریں تو کتنے لوگ ہیں جو لبرلزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ نام گن سکتے ہیں بس انگلیوں پہ, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. پہلی بات, ٹھیک ہے, یہ ایک بات تو صحیح ہے کہ مطلب ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ ری تھنک کریں کہ آپ پورا جنرل ویو لیں کہ بھائی کتنے علماء ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں, یا کتنے دین کی طرف بلانے والے ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے, رہی بات یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کام, اس پہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ وہ بہت زیادہ میگنیفائی کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ اب مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ایک ہارٹ سرجن جو ہوتا ہے نا, وہ جو بھی مریض آتا ہے اس کا پرابلم کہاں لے جاتا ہے, ہارٹ. ہر پیشنٹ کو کہیں نہ کہیں وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے بھائی تیرے ساتھ. تو یہ جو اس طرح کے کچھ اسپیکرز ہیں یا جن کے ہاتھ میں مائک ہے, جو لبرلزم, ایتھیزم, ٹھیک ہے, ازمز, تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ پڑھ لیا اس میں اور دن رات وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ کیا ڈائگنوز کرتے ہیں, یہ اندر ازم کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. وہ بھائی وہ مشرک ہے, وہ غیر اللہ نہیں, اصل مسئلہ ماڈرنٹی. بھائی نہیں ہے, وہ ماڈرنٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے بندے, وہ اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ لوگوں کو شرک کر رہا ہے. یہ بات میں مانتا ہوں, یہ بات ہے کہ میگنیفائی کر رہا ہے. اسی لیے میں جب بھی ایتھیزم یا کوئی ورک شاپ ہوتی ہے یا ایسا, تو اگرچہ میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی, لیکن میں بہت زیادہ ایتھیزم کے بارے میں نہیں بات کرتا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی ایتھیسٹ کتنے ہوں گے, بہت کم ہے, 4% ہوں گے, 5% ہوں گے, اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, آج سے میرے خیال میں 2014 میں یہ آیا تھا کہ 1% تھے. یہ بات تو اللہ کے وجود کے منکر اتنے ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ ممبروں پہ اور یہ باتیں کریں. نہیں, یہ عوامی مسائل ہے ہی نہیں. ہاں, جہاں پہ مسئلہ ہے, جتنا حد تک مسئلہ ہے ان کو اس حد تک ہی بیان کیا جائے. اور رہی بات لبرلزم, یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایک اور اس کو اس زاویے سے بھی دیکھتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کافی ایسے کچھ اسٹوڈنٹس آئے اور جنہوں نے عربی نہیں بالکل پڑھی ہوئی, جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, اور بالکل انہوں نے دین علوم نہیں پڑھے ہوئے, اور میرے پاس تقریباً 7 سے 8 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ مطلب جو دین کی رغبت رکھنے والے, اور مجھے یہ کہا ہے انہوں نے کہ آپ لبرلزم پہ کوئی ورک شاپ کرائیں, آپ ایتھیزم ہمیں پڑھا دیں, آپ ہمیں یہ ماڈرن آئیڈیالوجیز ان کی کرٹیک کیسے کی جائے یہ بتا دیں. تو
میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہاں جمپ کرنے کی ضرورت کیا ہے, ایسا کیا اس میں فینٹیسائز کیا ہوا ہے اس کو کہ آپ یہ سارے علوم, بنیادی علوم چھوڑ کے آپ یہاں پہ آنے کی کوشش کریں. جی سر وہ کیا ہے نا کہ وہ ہماری یونیورسٹی میں جو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ وہ تو سیکھ لو جس کے ذریعے آپ ڈیفینڈ کر سکو. فرسٹ تھنگ کمز از ڈیفینڈنگ یور ریلیجن, دین کمز اٹیکنگ ادر آئیڈیالوجیز اور کریٹیسائزنگ ادر آئیڈیالوجیز. پہلے آپ اپنا گراؤنڈ تو بناؤ. آپ کو اپنا دین کا دفاع نہیں آ رہا, دین کا دفاع کب آئے گا؟ جب آپ علوم الشریعہ سے اکوپڈ ہو گئے. تو اصل میں جب میں کچھ اور لوگوں سے ملا نا تو مجھے جو ہے نا وہ کہیں میں جنرلائز نہیں کر رہا, مجھے کہیں یہ بات لگی کہ اس کو ایک ایسے لے لیا گیا ہے کہ دس از دا, یعنی دس ایتھیزم اینڈ دس ماڈرنٹی اینڈ آل ادر دیز آئیڈیالوجیز از دا پرابلم آف ایلیٹ کلاس. سو مجھے تھوڑی سی کہیں نہ کہیں مرعوبیت دکھی کہ یار مجھے اس عوام کو کیٹر کرنا ہے, حالانکہ آپ خود ہو نہیں اس میں, آپ زبردستی کا جو ہے وہ آپ سیکھ رہے ہو, اور کیونکہ آپ نے اس عوام تک پہنچنا ہے بھائی, حالانکہ وہ خود ایلیٹ کلاس سے نہیں ہوتا, یا خود اس فیز سے نہیں گزرا ہوتا, یا وہ خود اس یونیورسٹی کا نہیں پڑھا ہوا ہوتا کہ جہاں پہ یہ مسائل ہوں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں اس کو سمجھا, پتہ نہیں شاید صحیح پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا مرعوبیت والا مسئلہ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ مطلب اگر کوئی ایک بیسک دائی ہے وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ میں اوپر والے کو جو ہے نا کرٹیسائز کروں گا, یعنی یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے تاکہ تھوڑا سا میچ ہو, ایک مرعوبیت والا وہ آتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص سے میں نے کہا جو کہ یہ اس فیلڈ میں ہے ایتھیزم وغیرہ کا, تو میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھیں پاکستان میں جو مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ بریلویزم یعنی شرک بہت زیادہ ہے, میجورٹی پرابلم ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ آپ کبھی بھی بات نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں وہ میری آڈینس نہیں ہے. ابھی اللہ کے نبی رسولوں کی آڈینس کیا ہوتی تھی؟ یہی تو ہوتی, رسول کام ہی لا الہ الا اللہ کا کرنے آئے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا تھوڑی سی مرعوبیت ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جتنا مسئلہ ہے اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے, اس کو بہت زیادہ حد سے زیادہ میگنیفائی نہیں کرنا چاہیے. جتنا لبرلزم ہے, اور لبرلزم کون سا ہے وہ والا نہیں ہے جو انگریزوں کا ہے, لبرلزم اسلامک لبرلزم ہے یہاں پہ مسئلہ, ٹھیک ہے, کہ لبرل انٹرپریٹیشن آف آیا یا لبرل انٹرپریٹیشن آف دین, یہ تھوڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر قرآن سے جینڈر رولز میں اب یعنی لبرل ورلڈ ویو کے مطابق یا ایکوالٹی ثابت کر دینا, یہ مسئلہ ہے, اور یہاں پہ بات ہونی چاہیے, اور یہ کافی مسئلہ ہے. یہ پڑھے لکھوں میں ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں یار سب کا اپنا اپنا ویو ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جس نے جو اتنی بڑی جو اکیڈیمیا میں نہیں بھی ہے, جو اس نے اتنا پڑھا بھی نہیں ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں یار تم تک کیوں لوگوں کو چھیڑتے ہو, سب کا اپنا اپنا ویو ہے, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, سب اللہ تک پہنچنے کے اپنے راستے ہیں. حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ پلورلزم ہے, اور سے کبھی پڑھا ہو یہ پلورلزم ہوتا ہے, اور سے کبھی کسی انگریز کو سنا ہو, لیکن کہاں سے آ رہی ہے اس کے پاس کہ یار یہ سب جتنے چیزیں ہیں نا, جتنے یہ اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں. تو اللہ دیکھو کر تو رہے نا, اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. آپ نے نہیں سنا کہ جو بالکل بڑے ہیں اور ایجڈ بھی ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو کہاں سے سنا انہوں نے؟ ان کو تھوڑی پتہ ہے پلورلزم کیا ہے. یہ پرابلم ہے, لیکن ہمیں پھر اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, ہمیں اتنی اصطلاحات استعمال کر کے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک ہمارا جو سوشل سرکل ہے نا, وہ ہم وہی چیزیں دیکھتے ہیں یا ہمیں وہی چیز دکھائی جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک سوشل ڈائلیما ہے. مائک میں جی دیتا ہوں. یہ جو ماڈرن آئیڈیالوجیز کو آپ جب کاؤنٹر کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے آلویز کیچ اپ والی چیز ہے کہ اب وہ کوئی اور چیز کر دیں گے, اب آپ اس کا رد کریں. اب فیمنزم کے لیے آپ فورتھ ویو میں کیا ہے وہ پڑھیں پہلے, پھر اس کا جواب دیں. جبکہ ایک اس پہ میں نے اچھا اس سے انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک خاتون کو انہوں نے لکھا تھا کہ وہ میرے پاس آئی, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے کہ یہ حدیث مجھے کھٹکتی ہے کہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو ہوتی, اور جہنم میں بھی ہم زیادہ جائیں گی, عقل بھی ہماری ناقص ہے, اور کوئی اس حساب سے بھی وہ نہیں ہے, مطلب جو کہ مردوں میں بہت لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی اس پہ تھے, لیکن عورتوں میں صرف مریم علیہ السلام ہے. تو ہم ہر طرح سے کمی ہے اسلام میں, اور ہیں بھی شوہر کے تابع, اور
سجدہ بھی کرنا پڑتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا بیوقوف کیوں نہ ہو ہمارے لحاظ سے. تو انہوں نے اس کا اچھا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جنہوں نے یہ ایسے لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ اس آیت کو یا جو آپ نے دنیا میں آنے کے مقصد کو انٹرنلائز کر لینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو آپ کے لیے ساری چیزیں سمجھنا مشکل ہو جائیں گی. آپ اپنے شوہر کو دیکھیں کہ بھائی جیسا بھی ہے, بیوقوف ہے یا جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو رکھا ہے کہ اسی کی اطاعت کروں گی تو جنت میں جاؤں گی, اور میرا مقصد ہے جنت میں جانا. اب سورس کوئی بھی میں نے سمجھ میں آ رہا ہے یہ بندہ نہیں آ رہا, جو بھی ہے, مجھے جو ہے اصل تو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بات کر اصل جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہوں. اور جو فیمنزم ہے بیسکلی وہ اس پریمائز کو نہیں مانتا میرے خیال سے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. اگر آپ اس کو مان جائیں پھر کئی تھرڈ وے فورتھ وے پھر آپ اس پریمائز کو ہی چھوڑ دیں گے کہ یہاں ہمیں برابری چاہیے. آپ کو برابری چاہیے ہی نہیں, آپ مجھے تو جنت چاہیے, مجھے جیسے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی میں وہ کروں گی, چاہے اس کے لیے جو بھی مجھے لگے کہ یہ برابری نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بیسک عقائد سے ان زیادہ تر جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کا بھی رد ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ان میں ڈیپ جانے کی یا ان میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہ میری رائے. اچھا ہاں ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک چیز آئی تھی دماغ میں کہ پوچھوں گا, میں اس کا بات کر لوں. یہ دیکھیں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ایکیڈیمک انالیسس کی ضرورت نہیں ہے ان جتنی آئیڈیالوجیز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو سلوگنز آتے ہیں یا عوام الناس میں جو مثال کے طور پر یہ جو فرینچ ریولیوشن کے جو نعرے ہیں یا امریکن ریولیوشن کے جو تھے فریٹرنیٹی, ایکوالٹی, لبرٹی, ٹھیک ہے, یہ جو تھے یہ آئے کہاں سے, اس کے پیچھے کیا فلسافیکل بیگیج تھا اور پیچھے کیا فلسفہ تھا اور وہ بڑا تھا, یہ کیسے انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے, بات وہ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر یہ جو تین بظاہر تو بہت سمپل سے آسان سے اور سرفیس لیول کے لگ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بڑے تھنکرز کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ مجادلہ کرو. اب مقصد ایسے لوگوں کو جو کہ معاند ہے نا, جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تھنکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو آپ بلاؤ, ادعو کا لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے وجادلہم, ان کے ساتھ مجادلہ ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ جو جن کو بلانے کا حکم دیا گیا ہے وہ موعظۃ الحسنہ اور بالحکمہ, ان دو طریقوں سے. یعنی دو طریقے ہیں جس سے آپ نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اچھا موعظے کے ذریعے, ٹھیک ہے. یہ دو ہیں جس سے آپ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے. تیسرا جو بتایا وجادلہم باللتی ہی احسن, تیسرا وہ ہے کہ جس کو آپ نے اللہ کے دین کی طرف نہیں بلانا بلکہ مجادلہ کرنا ہے. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تیسری قسم کے جو ایروگنٹ اور معاند قسم کے لوگ ہیں نا, ان کو یہ اس طریقے سے کہ آپ نے اس کا اٹیک روکنا ہے, اس کے مجادلہ کرنا ہے, اس کو یعنی اس کا شر آپ نے روکنا ہے. تو اس لیے اہل علم فرماتے, اور جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کہ اتنے فلاسفرز کے ایکیڈیمک انالیسس کیا نا بڑا ڈیپ ہے, تو وہ کیوں کیا؟ کسی کو کخ نہیں سمجھ میں آنے دار تعارض العقل و نقل میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ صرف اونچے لیول کے فلاسفہ سے مباحثہ تھا, ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ جب فلاسفرز کو اوپر کے انٹلیکچوئل لیولز کو, ایلیٹس کو جب آپ نے مجادلہ کر دیا نا, تو اس کا شر رک جائے گا. یعنی پہلے وہ یہ تھا کہ شر کو انڈوکٹرینیٹ کرتا تھا پورے اپنے گراؤنڈ میں. اب اگر کوئی اس کے پائے کے لیول کا آ گیا اور اس بندے کے ساتھ مجادلہ کر لیا, یعنی رد لکھ دیا, کرٹیک کر دی, بک لکھ دی, جو بھی کر دیا, اب اس کا کیا ہوگا کہ یار وہ فریلی نہیں گھوم سکے گا کہ یار میری مطلب وہ یہ نہیں کر سکے گا کہ یار میری مرضی جو میں چاہوں پھیلاؤں, بلکہ اس کو پتا چلے گا یار میری ٹکر کے لوگ ہیں اور جو مجھ پر رد کر رہے ہیں. تو اس لیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا شر کم کرنا مقصد ہوتا ہے, نہ کہ اللہ کی طرف بلانا. وجادلہم باللتی ہی احسن. تو آپ دیکھیں پیچھے یہ جو امریکن ریولیوشن وغیرہ, یہ کون چند فلاسفر سے, جان لاک وغیرہ, جیریمی بینتھم وغیرہ, یہ چند 5 6 7 8 فلاسفرز تھے کہ آج جو امریکہ کا جو ورلڈ ویو ہے پورا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کتنے 3-4 فلاسفرز تھے جنہوں نے یہ کھانا خراب کیا. تو اب بات یہ کرنا ہے کہ
اب میں کہوں کہ یار مجھے ان کا رد کرنے کی ضرورت نہیں, ایسے لوگوں کو امت میں اگر 4 ہیں تو 4 ہی ہونے چاہیے, یہ 1 ہونا چاہیے, 2 ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ پوری امت کے علماء نکل کے جو ہے وہ جان لاک پر رد کر رہے ہیں, یہ فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کا جو ہے نا وہ ہم نے شر بند کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں میں انڈوکٹرینیٹ نہیں کر سکے. اور جو لوگ برین واش ہوئے ان کو ہم نے موعظۃ الحسنہ والحکمہ کے تھرو ہم نے ان کو بلانا ہے. ان کے ساتھ ایکیڈیمک انالیسس نہیں کرنا کہ جی آپ عوام الناس میں یہ جمعے کے خطبے میں آپ شروع ہو جائیں یا عوام الناس میں یہ درس شروع کر دیں فیمنزم کے ٹینٹس یہ ہیں اور یہ پورا ڈیپ ایکیڈیمک انالیسس کریں پیٹریارکی یہ ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے. اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ خود بھی اس کو بھی نہیں پتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک کالج میں گیا تھا, ایک لا کالج میں, اور وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو, اور میرا جو لیکچر تھا اس پہ فیمنزم اینڈ اسلام پر, کسی کو وہاں پہ پیٹریارکی کا مطلب نہیں پتا تھا. پڑھی لکھا وہاں بیٹھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ شر پھیلانے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں, پیچھے بڑے تھنکرز ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ نے ایکیڈیمک انالیسس لکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کا شر جو ہے وہ مجادلے کے ذریعے, ڈیبیٹس کے ذریعے بند کیا جائے. یہ اسلامک ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.